السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی بے یقینی سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کسی زمانے میرے خوبصورت چہرے پر لاکھوں لڑکے مرتے تھے، مگر آج کوئی میرے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ میری خوبصورت آنکھیں اس وقت حلقوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے اور میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں ہوں، یہ تو کوئی اور ہے۔ میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں ابھی بھی حسین و جمیل ہوں۔ میں نے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں بھری جوانی میں ہی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کامران مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سامان اٹھاؤ اور نکلو میرے گھر سے۔ میں مزید تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ میں یہاں سے نکل گئی تو کہاں پر جاؤں گی؟ مت بھولو کہ ایک لمبے عرصے تک میں تمہیں کھلاتی رہی ہوں، اور اب جب تمہاری باری آئی ہے تو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے۔ میں جو دل کرے وہ کر سکتا ہوں، اور جہاں تک تمہارے کھلانے کی باری تھی تو تمہیں اس مقام پر بھی میں نے ہی پہنچایا تھا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ الماری میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا ہے اور اب یہ کسی طرح سے مجھ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے، مگر میں بھی اتنی جلدی اس کی جان نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ میں نے اس پر اپنے کمائے ہوئے پیسے لوٹائے تھے۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے لیے کوئی لباس پسند کر رہا تھا۔ یقیناً آج پھر اس نے کسی لڑکی کو ملنے کے لیے جانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنی عزت نفس سائڈ پر رکھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ پر صرف ایک احسان کر دو۔ اگر میں تم پر احسان نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس ذلیل انسان کا منہ نوچ ڈالوں، مگر بے بسی کی انتہا تھی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ جیسے جیسے میرا کینسر بڑھتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے میرے غصے میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی ہی رہے گا۔ تم صرف ایک چھوٹا سا کام کر دو، مجھے میرے سابقہ شوہر کے گھر کے سامنے چھوڑ دو، اور پھر اس کے بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی اور کبھی بھی تمہاری طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اسے اس طرح سے ہنستا ہوا دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہو۔ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا، بلکہ صرف اور صرف تم سے ایک چھوٹی مدد کرنے کے لیے کہا ہے۔ مجھے تو اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ بی بی، یہ سوچ تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گی، اس سے معافی مانگو گی اور وہ تمہیں معاف کرے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ وہ تو تمہارے چاچا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گی۔ تم صرف اور صرف مجھے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں تم پر یہ بھی احسان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کی ایک چھوٹی سی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ جب میں نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو اس کی نظریں میرے گلے میں بڑے سونے کی چین پر تھیں۔ میں نے گہری سانس لی اور خاموشی سے وہ چین اتار کر اسے دے دی۔ فی الحال اس کی بات ماننے کے علاوہ
میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، واقعی مجھے تمہارے ساتھ زندگی کو گزار کر بہت ہی مزہ آیا ہے۔ پچھلے گزرے 10 سال میری زندگی کے سب سے خوبصورت سال تھے۔ میرے اوپر تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، چلو اس کا بدلہ بھی میں چکا دوں گا۔ میں روز تمہاری قبر پر جا کر فاتحہ پڑھوں گا۔ ویسے بھی تمہیں مرنے کے بعد ان سب چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسنے لگا۔ میں بھی اسے کہا کہ اتنا زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا کہ کل کو تمہاری موت اس سے پہلے ہو جائے۔ کہ میں مزید کچھ کہتی، اس نے میرا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، خبردار جو تم نے میرے سامنے میرے مرنے کا نام لیا، میں ابھی نہیں مروں گا، ابھی میری لمبی زندگی ہے۔ آپ ہنسنے کی باری میری تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کسی زمانے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ ایک لمبی زندگی جو ہوگی اور بوڑھی ہو کر مروں گی، لیکن دیکھوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ جس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ چلو زیادہ نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمہارے شوہر کے گھر کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں، کیا پتا اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دن پہلے کی میری اپنی ایک دوست سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہہ کر یہ اپنے شوہر کا پتہ نکلوایا تھا، لیکن جب سے اس نے مجھے پتہ دیا تھا تب سے اس نے میرے ساتھ رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ دوبارہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو نمبر ہی نہیں مل سکا، تو اس کا نمبر بالکل بند ہو گیا تھا، یا پھر اس نے اپنا نمبر وغیرہ تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی میں نے اس سے پچھلے سال اپنی محنت کی کمائی سے لی تھی اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر میں وہ سارے پیسے اس پر ضائع نہ کرتی اور اپنے لیے پیسوں کو بچا کر رکھ لیتی تو آج میں اس کی محتاج نہ ہوتی۔ اتنی غور سے اپنی گاڑی کو مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر اسے بھی کھا جائے۔ میں نے انتہائی غصے سے کامران کی طرف دیکھا جو خباثت سے ہنس رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ زیادہ لڑکیوں کے چکروں میں مت پھنسو، دین کی طرف بھی توجہ دو۔ بی بی، میں تمہاری ذہنی حالت کو سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت صرف اور صرف جنت کی طلبگار ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کے پچھلے سالوں پر نظر ڈال سکتی ہو، تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ خدا کے لیے بس کر دو، جاؤ اپنا منہ بند کرو، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ کامران کی باتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں اور میرے دل میں خوف بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے خاموش رہنے کا کہا۔ مجھے ویسے بھی تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم خود ہی مجھے ہر بار مخاطب کرتی ہو۔ اب اس نے اپنی توجہ گاڑی کی طرف کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں بہت بڑے گھر کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ چند نمود طبقوں میں اس گھر کو دیکھتی رہی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں نے کامران سے پوچھا، کیا یہ واقعی اسی مولوی کا گھر ہے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ یہ اس غریب مولوی کا گھر ہے۔ رکو، مجھے یہاں پر کسی سے پوچھنے دو۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گیا۔ جب اس نے چوکیدار سے پوچھا تو چوکیدار نے اس کے شفیق تصدیق کر دی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کامران مجھے کہنے لگا کہ ابھی اگر تمہارے شوہر نے تمہیں قبول کر لیا پھر تو تمہاری لاٹری نکل آئے گی، لیکن میری دعا یہی ہے کہ وہ تمہیں قبول نہ کرے اور تم کتے کی موت مرو۔ اس نے بڑی ہی بے رحم بات کی تھی
اور میں یہ سوچ کر پچھتا رہی تھی کہ اس سے تو اچھا تھا میں اپنے شوہر کے پاس ہی ٹھہر جاتی، کم از کم میرے ساتھ یہ سب کچھ تو نہ ہوتا۔ مجھے وہاں پر چھوڑ کر وہ تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو وہ جلدی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ چند لمحوں تک تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، بی بی جی آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے آپ اندر چلیں۔ چوکیدار کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یا تو وہ مجھے سمجھ ہی کچھ اور رہا تھا یا پھر وہ واقعی مجھے جانتا تھا۔ میری حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ خوش فہمی پالی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس سے پوچھا اور میری خوش فہمی دور ہو گئی تو میرے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے حساب سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، جی میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب سے اس گھر میں آئیں تو میں آپ کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اندر لے چلوں۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ارے بی بی جی آپ کو کون نہیں جانتا، چلیے باقی معمولات آپ اندر صاحب سے جا کر لے لیں۔ اگر ساری باتیں یہیں پر ہو گئیں تو آپ کا سارا تجسس خراب ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر کے اندر بھیج دیا۔ میں حیران و پریشان کھڑی اندر داخل ہو گئی۔ وہ گھر میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس طرح کا گھر میں نے ہمیشہ ہی خوابوں میں دیکھا تھا۔ میں پوری زندگی محنت بھی کرتی تب بھی میں کبھی بھی اس گھر کا بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، جو گھر میرے شوہر نے 10 سالوں میں ہی بنا لیا تھا۔ اس وقت مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ میں ابھی بھی اپنے شوہر کی بیوی ہوں۔ جب میں اسے چھوڑ کر آئی تھی تب میں نے اسے طلاق نہیں لی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے جب میرے ذہن میں اپنے بوائے فرینڈ کا خیال آیا تو میری ساری خوشی خاک میں مل جاتی۔ اچانک ہی ایک نوکرانی وہاں پر چلی آئی اور مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، بی بی جی آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر آئیے، چل کر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے صاحب کو جا کر خوشخبری سناتی ہوں۔ اس نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مجھے لے جا کر بیٹھک میں بٹھایا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹھک میں چلی گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ رونا بھی آ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ دھاڑیں مار مار کر روں۔ جس شخص کی عزت کو میں نے خوابوں میں ملا دیا، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے گھر میں مجھے احترام دیا جا رہا تھا۔ میں واقعی ایک ناکام عورت ثابت ہوئی تھی، جو نہ تو ایک اچھی بیوی بن سکی تھی، نہ ہی ایک اچھی ماں بن سکی تھی، اور نہ ہی ایک اچھی بیٹی بن سکی تھی۔ میں زندگی کے ہر مقام میں ناکامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں اللہ کی اچھی بندی بھی نہیں بن سکی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا تھا اور ہمیشہ ہی ایسے کام کیے تھے جس سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ اس سب نے کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ زیادہ تر کردار میرے قریب موجود لوگوں کا ہے، جنہیں میں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے اندر شامل کیا تھا۔ امی ہمیشہ ہی مجھے اس بات کی نصیحت کرتی تھی کہ لوگوں کا چناؤ بہت ہی عقل مندی اور سمجھداری سے کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے جو لوگ آپ کی قدر کرنا جانتے ہوں، جو آپ کو عزت دینا جانتے ہوں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے جو آپ کے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو۔ تب اماں کی باتوں کو میں سیریس نہیں لیتی تھی، لیکن اب اماں کی باتیں مجھے شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ اچانک مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی
کہ میں پلٹ کر دیکھ سکوں۔ قدموں کی آواز سنائی دی تو میری دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی ویسے ہی چمک تھی اور اس کے کندھے بھی عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے جو بات کی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امی، میں نے اس غریب مولوی سے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اپنی زندگی اس انسان کی وجہ سے بالکل ضائع نہیں کروں گی۔ میں اماں کے سامنے بیٹھی ہوئی ضد کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی ایک امیر شخص کے ساتھ زندگی کو گزارنے کے خواب دیکھے تھے، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور میں یہی سوچتی تھی کہ میرے لیے محل کے شہزادے کا رشتہ آئے گا۔ بکواس بند کرو، تمہارے ابا کا فیصلہ ہے، اور تم اپنے ابا کو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جب وہ ایک بار کوئی بات کر دیتے ہیں پھر وہ اس بات سے نہیں مکرتے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو بھی زبان دے چکے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتی ہیں؟ بیٹا، میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ تم پر تو ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہاری آخرت سنور جائے گی؟ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہا کہ فی الحال تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے ایک مضبوط سہارے کی تلاش ہے۔ آخرت کے بارے میں میں اس وقت سوچوں گی جب میں مر جاؤں گی۔ میں نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مولوی 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اماں تیزی سے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہے۔ اماں نے نہ تو مجھے اچھے بوائے فرینڈ سے بات کرنے کا موقع دیا اور نہ ہی مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع دیا تھا۔ میں بے بسی سے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جو حیرانگی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس قدر جلدی نکاح کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھی، لیکن اماں کے سامنے ہم دونوں کچھ بھی نہ بول سکیں۔ روتے پیٹتے میرا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا جس کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ صرف نکاح ہوگا اور رخصتی تھوڑے عرصے کے بعد ہوگی۔ اس وقت تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اماں نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کا ہمیشہ ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے تمام کام اس سے کے کہنے سے پہلے ہی مکمل کر دینا۔ میں نے حیرت سے ہما کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا میری رخصتی ہو رہی ہے؟ ہاں، تو اب ہم ساری زندگی تمہیں اپنے سر پر تو نہیں بٹھا سکتے، رخصتی بھی تو کرنی ہے۔ جہاں پر نکاح ہو گیا ہے وہاں رخصتی کمرے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات کا جواب اماں کی بجائے ابا جان نے دیا تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی، جسے سن کر میں بالکل خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ابا جان کو تمہارے چکر کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ میں نے بیچارگی سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحت کی کہ تم اپنے ابا کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دینا، تم کبھی بھی ان سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی کہ ابا نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ اپنے میکے کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر کے پاس چلی آئی تو یہاں پر آ کر میری زندگی مزید عذاب ہو گئی۔ میرا شوہر اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا اور نہ ہی کچھ پہننے کے لیے اچھا لباس ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے تنگ آ کر پوچھا کہ تم کس چیز پر
اتنا زیادہ شکریہ ادا کر رہے ہو؟ میری بات کو سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند رکھا ہوا ہے، اس بات کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور رہنے کے لیے اس نے مجھے یہ چھت دی ہوئی ہے، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کچن میں ڈبل روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ کھا لو اور شکر ادا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سوکھ چکی ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا فی الحال اس سے گزارا کرو، میں پھر تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے آؤں گا۔ شام تک میں اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر شام کے وقت وہ میرے لیے 2 روٹیاں لایا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک روٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ میرا پیٹ پوری طرح سے نہیں بھرا تھا۔ سونے پہ سہاگا میرے محلے میں ایک ایسی لڑکی آ گئی جو بہت زیادہ امیر تھی۔ ہر روز ہی اس کے گھر سے مختلف کھانوں کی خوشبوئیں آتی تھی۔ میرا دل بھی وہ خوشبوئیں سونگ سونگ کر بہت زیادہ للچاتا تھا۔ وہ لڑکی میرے گھر کے حالات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر مجال تھی جو اس نے کبھی بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک دن وہ میرے گھر آئی۔ اس نے ہاتھ میں ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں یقیناً کھیر تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ویسے تو میں ہمیشہ سے دور سے ہی دیکھتی تھی، آج وہ پہلی بار انتہائی میرے قریب آئی تھی۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس نے بہت ہی قیمتی لباس اپنے وجود پر پہنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت مجھے کسی فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا، کیا میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ وہ میرے بوائے فرینڈ کی کزن ہے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، تمہیں خوف زدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو، پھر تم اس غریب گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہاری ایک لمبی زندگی پڑی ہے۔ تمہیں تو ماڈلنگ میں بھی کام مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تم بہت سارے اشتہارات میں کام بھی کر سکتی ہو۔ ویسے بھی کامران میں بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ مجھ سے کامران کا نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، یہ تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، رکو میں ابھی تمہاری کامران سے بات کروا دیتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہی کامران کا نمبر ملایا۔ جو میری کامران سے بات ہو گئی۔ جب میں نے اسے اپنے اوپر بیتنے والی کہانی سنائی تو وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور میرے پاس چلی آؤ، میں تمہیں عیاشی والی زندگی دوں گا۔ کامران اور اس کی یہ کزن مجھے پہلے بھی اس بات کا مشورہ دے چکے تھے کہ میں مختلف اشتہارات میں کام کروں، لیکن تب میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ تب مجھے خود پہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب غربت کی وجہ سے میں اتنی زیادہ تنگ آ گئی تھی کہ مجھے ان کے مشورے بھی ٹھیک لگنے لگے تھے۔ یوں میری کامران سے دوبارہ بات چیت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نمبر مجھے اس کی کزن نے لا کر دیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بالکل الگ ہو گئی تھی۔ اب میں اس کے سامنے کھانے کا بھی رونا نہیں روتی تھی، کیونکہ کھانا میرے لیے کامران کی کزن کے گھر سے آتا تھا۔ میرا شوہر مجھے ایک دن کہنے لگا کہ بہت جلد ہمارے گھر کے حالات بدلنے والے ہیں، تب میں تمہاری تمام خواہشات کو پورا کروں گا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔
وہ بہت محبت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ الفاظ سن کر میں سرد لہجے میں بولی تھی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ مجھے یہ خانہ بدوش بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ چند دن پہلے ہی مجھے محلے کی ایک عورت سے معلوم ہوا تھا کہ مولوی 1 سال پہلے ہی یہاں پر آیا تھا۔ اس نے مجھے مولوی کے ماضی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اسے کہہ دیا، خالہ مجھے سب نے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ خالہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اگر تجھے اپنے شوہر میں دلچسپی نہیں ہے تو کس شخص میں دلچسپی ہے؟ ان کی بات سن کر بے ساختہ میرے ذہن میں کامران کا چہرہ گھومنے لگا، مگر ان کے سامنے میں کامران کا ذکر کر کے پورے محلے میں خود کو نشر نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف امی بھی مسلسل ضد کر رہی تھی کہ میں ان کے گھر کا چکر لگا لوں۔ دراصل امی کو میرے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور وہ میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، مگر میں نے بھی خود سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مڑ کر ان کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ اور پھر یوں ایک دن میں کامران کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میرا مقصد کامران سے شادی کرنا تھا۔ میں نے جب کامران سے شادی کی بات کی تو وہ کہنے لگا، ارے شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم یوں ہی ساری زندگی ایک ساتھ رہ لیں گے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگا، یار یہ ماڈرن زمانہ ہے، تم بھی ابھی پرانی عورتوں کی طرح شادی کا نام مت لو۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے شادی کے نام سے کتنی چڑ ہے۔ اس وقت میں نے یہ بات نہیں کی اور سوچا کہ بعد میں دوبارہ اس کا ذکر کروں گی۔ اس نے مجھے چھوٹے چھوٹے اشتہارات میں کام دلا دیا اور پھر میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بڑی بڑی جگہوں پر کام ملنے لگا۔ بڑے بڑی کمپنی مجھے ہائر کرنے لگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں حرام کاموں میں بھی ملوث ہو گئی۔ جہاں پر بھی جاتی تھی لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹھہر جاتی تھیں، اور پھر جو انسان مجھے زیادہ پیسے دینے پر راضی ہو جاتا تھا پھر میں اسی انسان کی ہی ہو جاتی تھی۔ میرے ذہن سے بھی شادی کا خیال نکل گیا تھا۔ اب میرا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا تھا۔ میں جو بھی کماتی تھی وہ پیسے جوتوں پر اور کپڑوں پر لگا دیتی تھی، یا پھر کامران کو مہنگے مہنگے گفٹ بھی دے دیتی تھی، کیونکہ میں اس مقام پر صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہی پہنچی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے جو پروجیکٹ ملے تھے وہ سارے پروجیکٹ میرے ہاتھ سے بھی نکل گئے تھے۔ ان کے پیسے بھی میں نے واپس کر دیے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ میں بہت غریب ہوں۔ جتنے بھی پیسے تھے میں وہ سارے جوتوں میں اور کپڑوں پر لگا چکی تھی۔ جب میں نے کامران سے پیسوں کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ مجھے چیک اپ کروانے کے لیے ایک سرکاری ہاسپٹل میں جانا پڑا، جہاں سے مجھے پتا چلا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں اور آخری سٹیج پر ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارا انتظار کیا ہے۔ مولوی کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہر پل اور ہر لمحے یہ مجھے یہی خیال رہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، اور میں ہر روزے تمہارا انتظار کرتا تھا، مگر تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ اس وقت میں نے شدت کے ساتھ توبہ کی تھی۔ تب مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن خاندانی تنازعوں کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے دور بھیج دیا تھا۔ جیسے ہی ان کے تنازعات ختم ہوئے اس کے باپ نے اسے دوبارہ سے بلا لیا
اور ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسی شام وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرا علاج کیا تو مجھے ڈرتے ڈرتے کہا کہ تم نے کس جاہل ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروایا تھا؟ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ کینسر کی ابھی صرف شروعات ہے، یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بہت ہی مہنگا علاج کرنا پڑے گا۔ تو مولوی کہنے لگا کہ پیسوں کی فکر مت کریں، جتنے بھی پیسے لگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یوں میرا علاجی معالجہ بھی ہونے لگا۔ چند ہی مہینوں کے بعد میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھی، مگر میرا شوہر بہت ہی ظرف والا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے ماضی کا کوئی طعنہ بھی نہیں دیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے لگی، اور اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا تھا کہ برکت صرف حلال میں ہی ہے۔ تب مجھے ایک بات کی بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ حقیقت ہے، ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔